بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ ایک عجیب واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایک صحابی جن کا واقعہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامع المعجزات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے اور دیکھا کہ اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی لوگ اس بت کے منہ سے یہ جملہ سنیں، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہ الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا ہر ایک ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیں، لوگوں کے اس اجتماع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام مخیل بن عبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر گیا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، اور جو کچھ آپ نے سنا وہ میں نے ہی بولا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا، اور پھر سب نے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔
ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے باندھے ہیں اور کب باندھے ہیں؟ اس جن نے کہا، 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا میں اس کو مار دیتا تھا اور اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان سے کہا، تمہیں معذور کر دوں کہ قتل کر دوں؟ اس نے کہا، تم کیوں ایسا کرو گے؟ تو میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بے حساب لوگوں کو۔ اس نوجوان نے کہا، آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے تھپڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول سکا اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، وہ بھی نہیں کھول پائے۔ پھر اللہ کے بہت سارے نبی آئے، لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے جو خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی بحال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال کے بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور کہا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو ایک غار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، اس غار میں داخل ہو جائیں۔ شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کی دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے
سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے اور ایک مرد اور عورت وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی نے ہمارے بیٹے کو مار ڈالا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے اور کہا، تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی ہیت بدل دی اور اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے شخص سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس جن نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہی تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کو دیکھنے سے ہوئی۔ مولانا سید احمد رضا پنجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہدوش رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب اپنے کسی کام یا دینی عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا جو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ہیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں۔ جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسم ہیں، ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیں اللہ پاک سے مل کر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں جادو اور جنات اور شیاطینی اثرات سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ جسمانی اور روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔